سامنے وہ سورہ جو عام طور پر سب کو زبانی یاد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ کچھ لوگ وہ ہے جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، پھر بھی یہ سورہ کو سن کر کے یاد کر لیا۔ تو جب اس سورہ کی تشریح تفسیر ہم کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں دیکھیں گے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے نبی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو کوثر کیا ہے؟ اس لفظ کوثر کو اگر ہم تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے، تو اس کوثر کا معنی اس طرح سے آیا ہے، ڈکشنری والے لکھتے ہیں کہ یہ لفظ کوثر 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک کثیر، ایک اکثر، ایک کوثر۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جس طرح سے انگلش میں ایک گڈ ہوتا ہے، ایک بیٹر ہوتا ہے، ایک بیسٹ ہوتا ہے۔ گڈ کے معنی اچھا، بیٹر کے معنی بہت اچھا، بیسٹ کے معنی سب سے زیادہ اچھا۔ اسی طرح سے ایک ہے کثیر، ایک ہے اکثر، ایک ہے کوثر۔ کثیر کے معنی زیادہ، اکثر کے معنی بہت زیادہ، کوثر کے معنی سب سے زیادہ۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے پیارے نبی کو دینے کی بات کہا ہے، کثیر نہیں کہا، اکثر نہیں کہا، کوثر کہہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا اے دنیا والوں سنو، میرے نبی میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا۔ الغرض دنیا میں نے جتنے نبی کو بھیجا ہے میں نے سب نبی کو عطا کیا ہے، لیکن میں نے جتنا میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ رسالت، مسلک اعلیٰ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے جتنا اپنے پیارے نبی کو دیا کسی کو نہیں دیا ہے، سب کچھ میں نے اپنے پیارے نبی کو عطا کیا۔ اور دیا تو کس طرح سے دیا؟ تو جب اِنَّا أَعْطَيْنَا کا لفظ آیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَا آتایاتی، اس کو اگر ہم ڈکشنری تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے، لغت کی کتابوں میں دیکھیں گے، تو اس کا معنی آتایاتی، ایتا کے معنی دینے کی، عطا کرنے کی۔ اور دینا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو دے دیا اب لے گا نہیں کبھی، اور ایک دینے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دے دیا اور کچھ دیر کے بعد لے لیا۔ جس طرح سے میں نے اگر مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے تو میں نے میرے ماما مولانا عبدالحمید سے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے بائک دیجیے، گاڑی دیجیے، وہ مجھ کو دیا، میں گیا جہاں مجھے جانا تھا، جا کر کے واپس آیا اور میں نے ان کی گاڑی اسے دے دیا۔ اس نے مجھے دیا لیکن میں اپنی ضرورت پوری کر کے اسے دے دیا۔ اور ایک دینا وہ ہے کہ انسان نے جس کو دیا اس سے اب کبھی نہیں لے گا۔ تو اس دینے کے معنی کے لیے 2 لفظ آتا ہے، ایک آتایاتی آتا ہے، اتیان سے آتا ہے، اس کا معنی دینا، یعنی انسان دوسرے کو دے دیا، کوئی آدمی کسی کو دے دیا، اب لے بھی سکتا ہے لے بھی، لیکن باب افعال سے آتا یوتی، ایتا سے جو آیا ہے اس کا معنی اس طرح سے دینا کہ اب کبھی نہیں لے گا، عطا کر دینا کسی کو۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آپ نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینے کی بات کہا ہے تو اتیان سے نہیں لایا ہے، الف تے یہ نون یعنی اتیان، اتیتا سے نہیں لایا ہے، بلکہ باب افعال آئین تو الف آئین تو یا ایتا سے لا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے اے دنیا والوں سنو، میں نے غرض دنیا میں جتنے نبی آئے سب کو عطا کیا ہے۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کیا لیکن لے لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل شریف دیا لے لیا، میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا لے لیا۔ الغرض دنیا میں نے جتنے نبی آئے تھے سب کو دیا، لیکن میں نے محمد رسول اللہ کو جو عطا کیا ہے لینے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے عطا کر دیا ہے۔ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ قیامت تک موجود رہنے والا ہے۔
اور نبیوں کو اللہ رب العالمین نے امتی دیا، لے لیا، دین دیا، لے لیا، کوئی دین باقی نہیں، کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں، لیکن میرے پیارے آقا کو جو اللہ رب العالمین نے دین اسلام دیا ہے قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ میرے نبی کو اللہ رب العالمین نے جو امت عطا فرمایا ہے قیامت تک کے لیے عطا فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جتنا میرے محبوب کو میں نے دیا کسی اور کو نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے امتی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امتی سے کہا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی چنگل سے دریا دجلہ پار کر کے اپنے ملک فلسطین لے جانے والے تھے، اس ملک فلسطین میں اس وقت قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی، دوسرے قوم وہاں آباد ہو چکی تھی۔ تو فرعون کی جبر و قہر سے نجات دلا کر کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر کے جا رہے تھے، دریائے دجلہ پار ہوئے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتی سے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم میرے ساتھ جنگ جا کر کے اپنے ملک میں جنگ کر کے ان ظالموں کو وہاں سے نکال دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے گاؤں کو، تمہارے شہر کو چھوڑ کر کے وہ لوگ بھاگ جائیں گے اور تم وہاں جا کر کے آباد ہو جانا۔ اللہ کا حکم یہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتیوں سے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر کے جنگ کر کے پہلے ان کو وہاں سے نکالیے، تب اس کے بعد ہم وہاں جا کر کے آرام سے رہیں گے۔ لیکن آئیے میرے پیارے نبی کو اللہ رب العالمین نے وہ جانثار امتی عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا نے جنگ بدر کے لیے صرف ایک بار اشارہ کیا، سارے صحابہ کرام اپنی جان کی باسی لگانے کے لیے نبی کی محبت میں نکل کر کے چلے گئے تھے۔ جنگ احد میں میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا دین کے خاطر اپنے رب کا کلمہ بلند کرنے کے لیے میرے پیچھے کون آنا چاہتا ہے؟ آؤ۔ میرے نبی کی آواز سن کر کے 14 صحابہ کرام ایسے میرے نبی کے پیچھے چلے گئے تھے جن کی عمر 11 سال اور 12 سال کی تھی۔ 11 سال 12 سال میں ایک چھوٹا بچہ جس کی ابھی صحیح طریقے سے عقل و شعور بھی نہیں آتی ہے، لیکن میرے نبی کی محبت میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے نکل چکے تھے۔ تو ان کو کیسی امت اور ان کو کیسی امت؟ یہی رب نے فرمایا میں نے جتنا اپنے نبی محمد رسول اللہ کو دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا۔ محترم سامعین، بس میں ایک حدیث پاک بیان کر کے اپنی تقریر کو سماعت کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو امتی عطا فرمایا ہے، یہ امتی اپنے نبی سے کتنی محبت کرتی ہے، اور اگلے زمانے کی امتی اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر کے جنگ کیجئے اور ان کو نکالیے، ہم وہاں رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی نے آپ کو قتل کرنے کے لیے گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت نے کو قتل کرنے کے لیے گیا، لیکن آئیے میرے نبی کی امتی اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ امتی، ایک بہت زیادہ محبت کرنے والا صحابی، مدینہ المقدسہ سے تھوڑا سا دور اس کا گھر تھا، وہ ہمیشہ میرے نبی کی بارگاہ میں آتا تھا، 5 وقت کی نماز وہیں پڑھا کرتا تھا، اور جب اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کے موت کا وقت قریب آیا، وہ صحابی اب جو نبی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے اے میرا بیٹا سنو، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے، اگر میں دن میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ کے لیے میرے نبی کو بلا کر کے لانا، میرے نبی میرے جنازے کو ہاتھ لگائیں گے، میرے لیے نماز جنازہ پڑھائیں گے، مجھے اپنی قبر میں اتاریں گے، لیکن اگر رات کو میرا انتقال ہو خبردار میرے نبی کو بلانا نہیں، بلکہ تم لوگ مل کر کے مجھے کفن دفن کر دینا، اور صبح میرے نبی کو خبر کر دینا کہ میرے پیارے آقا میرے لیے دعا کر دے۔ اب بیٹا عرض کر رہا ہے اے ابا جان، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دین کو انتقال ہو تو آپ کو نبی کو بلاؤں، لیکن اگر آپ کا انتقال رات کو ہو تو میں نبی کو نہ بلاؤں؟ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ میرے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھا دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے؟ باپ نے کہا بیٹا سنو، مجھے معلوم ہے کہ نبی جس کی نماز جنازہ
पढ़ा दे, उसके लिए जन्नत तो वाजिब हो जाती है। लेकिन नबी का घर, हमारा घर थोड़ा सा दूर है, हम नबी के घर से थोड़ा सा दूर रहते हैं। ये मदीने का रास्ता है, रास्ते में कांटे हैं, रास्ते में पत्थर है, रास्ते में कंकरियां हैं। अगर मेरा इंतकाल रात को हो, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए मेरे प्यारे आका मदीनतुल मुनव्वरा से मेरे घर आए, रास्ते में अगर एक कांटा भी मेरे नबी के पैर में छूट जाए, मेरे नबी के जिस्म से, मेरे नबी के बदन से थोड़ा सा खून आए, तो मैदान महशर में मैं नबी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? ए मेरा बेटा सुनो सुनो, मैं जहन्नम की आग में जलना तो गवारा कर सकता, लेकिन नबी के पैर में जरा पर कांटा छूट जाए मुझे गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नबी के लिए, नबी की मोहब्बत में जहन्नम की आग में तो जल सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर सकता कि मेरे वजह से नबी के पैर में एक छोटा सा पत्थर छूट जाए, नबी को तकलीफ हो जाए। यही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मैंने सारे नबियों को अता फरमाया, लेकिन मैंने जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, किसी और को नहीं दिया है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, आप अशरफुल मखलूकात है, आप उस नबी के उम्मती है जिस नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ अता फरमाया है। आप अपने नक्शे, नबी के नक्शे कदम पर चल करके अपनी जिंदगी गुजारिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दोनों जहान को बात फरमाएगा। मैंने दो चार बातें आप हज़रात के सामने बयान किया, इन सब बातों पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस मिलाद पाक के सदके से मरहुमा के गुनाह खता को माफ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।